تو سود کے حوالے سے حضرت بات ہو رہی ہے، اور سود ربا جو بھی ہے، نام جو بھی رکھ دیا جائے، اس پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں تو سیدھا سیدھا ہم نے یہی پڑھا کہ اللہ سے جنگ ہے، حرام ہے، اور اس حوالے سے جو بھی بات کی جائے وہ کم ہی ہوتی ہے۔ لیکن حضرت تھوڑی سی میں بات کو جو ایک ویسے بات ہے اس پہ میں لانا چاہ رہا ہوں کہ آج کل بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ اسلامی بینکنگ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ الحلال بین والحرام بین۔ حلال بھی شریعت نے بیان کر دیا ہے اور حرام بھی شریعت نے بیان کر دیا ہے، ٹھیک۔ اور ایک چیز ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، ایک چیز ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے جو مشتبہ ہے۔ فرمایا تم مشتبہات سے بچو، دا ما یریبک الا ما لا یریبک۔ ایک دو چیزیں، ایک وہ جو مشکوک ہے اور ایک وہ جو غیر مشکوک ہے، تم اس کی طرف جاؤ جو غیر مشکوک ہے۔ ٹھیک۔ بنیادی طور پر تمام سننے والے یہ سن لیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کو پورا دین کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ نام میرا محمد دین ہے، کام میرے دلو رام والے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بعض چیزیں اپنی مرضی کی جس میں مجھے نفع نظر آ رہا ہے اس کو میں لے لوں، اور جہاں کچھ تھوڑی میری سختی ہے اس کو میں جناب چھوڑ دوں، اور میں کہوں خیر ہے جی سارے عمل تو نہیں ہو سکتے۔ ایسے نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہوں، ہم تمام چیزوں میں قرآن و سنت کو فالو کریں۔ بالکل۔ اب ہم جو منع کرتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی آپ بینکاری سے یا بینکوں کے سلسلے سے یا دیگر جو مالیاتی اداروں کے لین دین کے معاملات ہیں جو ربا یا سود کے اوپر کھڑے ہیں، ان سے آپ بچیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قرآن نے ہمیں سود سے سخت ترین انداز سے، شدید ترین لہجے سے منع فرمایا۔ مطلب اس سے زیادہ اور کیا چیز ہو، اس سے زیادہ اور کس طرح سے بیان کیا جائے کہ قرآن مجید نے واضح طور پر بیان کیا کہ جو لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ حرب من اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ بالکل۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، یعنی رسول اللہ کا دربار وہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز اونچی نہ کرو۔ اگر وہاں تم نے اونچی آواز کر دی تو تمہارا معاملہ یہ ہو گیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال سارے کے سارے ضائع۔ سانس اونچا نہیں لینا ہے، آواز اونچا نہیں کرنا ہے، لہجے میں سختی نہیں لانی ہے۔ وہ کتنا سخت ہے کہ لہجہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں سخت ہو تو کہاں معاملہ ہے، اور جہاں یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہو کہ تمہیں اللہ کا نبی چیلنج کر رہا ہے اور جنگ کا اعلان تیرے خلاف کر رہا ہے، تو یہ کس قدر شدید چیز ہے۔ اور سود کے حوالے سے بڑا واضح فرمایا کہ من اکل درہما من الربا، جس نے ایک درہم، ایک روپیہ سود کا کھایا، وہ ایسے کہ جس طرح اس نے 33 مرتبہ زنا کیا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ اس طرح جیسے اس نے حالت ایمان میں اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی۔ اللہ۔ اب کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہ جو لفظ پہلے میں نے بولا والدہ کے حوالے سے وہ کتنا ایک بڑا گناہ ہے، کتنی ایک بڑی شدت ہے؟ تو اب فرمایا اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ تم ایک درہم کھاؤ، ایک روپیہ۔ اور آج حالت یہ ہے کہ ہم مزے لے لے کر، ہمیں پرواہ ہی نہیں، یہ نہیں، اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا کہ یہ کوئی ہم کام غلط کر رہے ہیں، اور اس پہ کوئی عیب نہیں سمجھا جا رہا۔ کوئی اس پہ آپ ماشاءاللہ کتنے اکاؤنٹ ہے میرے، 10 بینکوں میں اکاؤنٹ ہے، اچھا ماشاءاللہ ایک اور میں کھلوا لیں۔ کیا اسی طرح سے وہ اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو اپنی والدہ کے لیے اس کے یہ معاملات ہیں، تو کیا اس کو بھی ہم اسی طرح رسپیکٹ دیں گے؟ یار کتنا گندا آدمی ہے، والدہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں یہ جو سود کا ایک درہم ہے یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو ہم کتنا جناب اس کو ہلکا لے رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جو آپ نے کہا ہے کہ جو اسلامک بینکنگ اور جو نا کنونشنل بینکنگ، اس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، تو بنیادی طور پر جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو بینکوں کا جو بنایا گیا نظام ہے یہ سود کے اوپر کھڑا ہے۔ ایک طرف سے ہم نے اس کے ساتھ اسلامی ٹچ تو دے دی ہے،
میں فتویٰ سود کا تو نہیں دیتا اسلامک بینکنگ میں، لیکن میں اس کو کلیہ طور پر جائز بھی نہیں کہتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر بے شمار ایسی قباحتیں ہیں کہ جو چاہنے کے باوجود نہ علماء اس کو دور کر سکیں اور نہ ہی جناب دیگر ادارے اس کو دور کر سکتے ہی نہیں ہیں. یہ پابند ہیں، کسی سے بھی پوچھو اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. یہ پابند ہیں. اسٹیٹ بینک نے جو ایک ریشو مقرر کیا ہے، مثلا سود کا جو ریشو انہوں نے مقرر کیا ہے، کیا یہ کوئی بھی اسلامک بینکنگ نے جو کوئی ادارہ جو اسلامی بینک ہے وہ اپنے کسٹمر کو یا اپنے جو ان کے کھاتہ شریک ہیں کیا ان کو اس سے بڑھ کر وہ پیسہ دے سکتے ہیں؟ حضرت اس پہ 2-3 باتیں ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ پاکستان میں اسلامی بینک کاری تیزی سے، اوبیسلی آپ سبھی جانتے ہیں، بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور اس کے مارکیٹ شیئرز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. 2019 میں 9.14% سے بڑھ کر 2023 تک کا بتا رہا ہوں میں، ابھی 2025 تو ابھی اور بھی بڑھ گیا ہوگا، 19.6% اضافہ ہوا ہے. ہم چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں. 1-2 اس میں سوال ہیں وہ بڑے ضروری ہیں، ساتھ ساتھ میں کرتا ہوں. ہمارے ساتھ رہیے. ول بی رائٹ بیک.